بسم اللہ الرحمن الرحیم وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں میں ایک اہم اور بڑی نعمت مکان اور گھر ہے. انسان کی بنیادی ضرورت بھی ہے، روٹی، کپڑا، مکان، یہ انسان کی بنیادی ضروریات میں بھی ہے، اور مکان اللہ تبارک و تعالی کی ایک اہم اور بڑی نعمت بھی ہے. مکان چار دیواری کا نام نہیں ہے. چار دیواری کو مکان کہتے ہیں، لیکن مکان کا اصل مقصد اس میں رہنے والے کو سکون کا ملنا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ذکر کیا، واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا. اللہ تبارک و تعالی مکان بسنے کی، ٹہرنے کی، رکنے کی جگہ بنایا. انسان ضرورت پر اپنے کام کاج کے لیے گھر سے باہر نکلتا ہے، اور جب اس کا کام ختم ہو جاتا ہے اور اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، واپس وہ اپنے گھر، اپنے مکان تشریف لاتا، واپس ہوتا ہے. یہ مکان اگر اس میں بسنے والے کو سکون فراہم نہ کرے تو پھر کام و کاج سے فارغ ہو کر گھر پہنچنے والا انسان اور زیادہ پریشان ہو جاتا ہے. سکون اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی یہ دولت دنیا میں کسی بازار سے خریدی نہیں جا سکتی. یہ اللہ تبارک و تعالی کی نعمت ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنی جانب سے یہ بندوں کو عطا فرماتے ہیں. مکان اگر انسان کو سکون فراہم نہ کرے تو انسان کی زندگی اجیرن بن جاتی. مکان اگر انسان کو سکون فراہم نہ کرے تو انسان کی طبیعت گھر کی طرف مائل نہیں ہوتی، وہ گھر جانے کی طرف توجہ نہیں کرتا. سکون یہ انسان کے لیے کشش کا ذریعہ بنتا ہے کہ وہ اپنے کام و کاج سے فارغ ہو تو فوراً گھر کی طرف وہ رجوع کرے. یہ کشش، وہ گھر میں ملنے والا سکون، یہ کشش پیدا کرتا ہے. آج ہمارے گھروں میں سکون کی کمی. گھر میں ظاہر سی بات ہے، ماں باپ ہوتے ہیں، بیوی بچے ہوتے ہیں، بھائی بہن ہوتے ہیں، ایک مشترکہ خاندان ہوتا ہے، یا کم از کم بیوی بچے تو ضرور ہوتے ہیں. تو جب آدمی گھر پہنچے، اپنی بیوی بچوں کے پاس پہنچے اور اسے سکون نہ ملے تو وہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے، اور اس پریشانی کے عالم میں
انسان اپنا توازن کھو بیٹھتا ہے. کبھی بیوی پر زیادتی ہو رہی ہے، کبھی بچوں پر زیادتی ہو رہی ہے، کبھی پڑوسیوں کے ساتھ برا سلوک کیا جا رہا ہے. یہ ساری چیزیں اس سکون کے نہ ملنے پر ہوتی. سوال یہ ہے کہ سکون ملتا کیسے؟ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نہ وجوہات تلاش کرتے ہیں اور نہ ان وجوہات کو پانے یا دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سکون ہمیں ملتا کہاں؟ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرماتے ہیں، قرآن مجید کی سورت ہے سورۃ الرعد، 13ویں پارے میں آیت نمبر 28 میں اللہ فرماتے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ. وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے قلوب سکون پاتے ہیں اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے سکون پاتے ہیں. دلوں کو جو سکون ملتا ہے وہ اللہ کی یاد سے ملتا ہے. اب اللہ کی یاد میں کیا کیا چیزیں داخل ہیں وہ ایک لمبی تفصیل میں اس مختصر خطاب میں آپ حضرات کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں داخلے کے وقت وہاں سے بندے کو تعلیم ارشاد فرمائی کہ دیکھو تم اپنے گھر میں اپنے مکان میں داخل ہو رہے ہو، ایسے داخل نہ ہو جیسے کوئی چوپایا داخل ہو رہا ہے، جیسے کوئی جانور داخل ہو رہا ہے، ایسے داخل نہ ہو، بلکہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے گھر میں داخل ہونے کی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی. وہ دعا پڑھ لی جائے، بسم اللہ ولجنا وبسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا. اللہ کا نام لے کر ہم اندر آئے، اللہ کا نام لے کر ہم باہر نکلے اور بھروسہ کیا اس خدا پر جو ہمارا رب. اللہ کا نام لے کر داخل، اور داخل ہونے کے بعد ہم کیا کریں؟ قرآن مجید کے 18ویں پارے میں سورہ نور میں اللہ تبارک و تعالی نے معاشرتی زندگی سے متعلق بہت سارے احکامات ارشاد فرمائے. ایک معاشرہ، ایک گھر، ایک خاندان زندگی کیسے گزارے، بہت سارے احکامات آپ کو سورہ نور میں ملیں گے 18ویں پارے میں. اس میں آیت نمبر 60 پر 1 نمبر والی آیت میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً. فرماتے ہیں کہ جب تم گھر میں داخل جب تم گھروں میں داخل ہو فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تو گھر میں داخل ہونے کے بعد وہاں موجود لوگوں کو سلام کرو. اور یہ سلام تحیۃ من عند اللہ، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک رحمت ہے، مبارکتن، اور صاف ستھری چیز ہے. اللہ کی یہ رحمت ہے، تحیۃ من عند اللہ، اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے یہ رحمت کی شکل میں ہمیں ملی. ظاہر سی بات ہے جب بندہ گھر میں داخل ہوتا ہے اور وہ دعا پڑھ لیتا ہے اور گھر میں داخلے کے بعد گھر میں موجود بیوی ہے، بچے ہیں، ان کو سلام کرتا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت آ گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا الا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، فرمایا کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتلاؤں جس پر تم عمل کر لو تو تمہارے درمیان محبت پیدا ہوگی.
پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشو السلام بینکم، آپس میں سلام کو پھیلاؤ، رواج دو۔ جب بندہ گھر میں داخل ہوتا ہے سلام کر لیتا ہے، سلام کا معنی کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمت اللہ، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے تمہیں سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو۔ گویا داخل ہونے والا گھر میں موجود لوگوں کو دعا دے رہا، سلامتی کی اور اللہ کی رحمت کی دعا دے رہا ہے۔ جو بندہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے گھر میں موجود لوگوں کو دعائیں دیتا ہوا داخل ہو تو گھر میں موجود لوگ دعائیں دیتے ہوئے اس کا استقبال کریں گے۔ اور جب داخل ہونے والا دعا دے رہا ہے موجود لوگوں کو اور موجود لوگ داخل ہونے والے کو دعائیں دیں تو پھر اس گھر میں ماحول کیسے بنے گا؟ کتنا شاندار ماحول بنے گا۔ اور آپ اس سلام کے الفاظ پر غور کریں، السلام علیکم، یہ سلام جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالی نے حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد فرمایا کہ جاؤ وہاں فرشتوں کی جماعت بیٹھی ہے انہیں سلام کرو، اور جو وہ جواب دیتے ہیں وہ سنو، یہی تمہاری اولاد کے سلام اور جواب کا طریقہ ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں کی اس جماعت کے پاس پہنچے اور آپ نے سلام فرمایا، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ فرشتوں کی وہ جماعت نے جواب ارشاد فرمایا، وعلیک السلام ورحمت اللہ۔ یہ آسمانوں سے آئے ہیں الفاظ، یہ آدم کی پیدائش سے یہ سلام کا رواج ہے، آسمانوں سے رواج ہے، اللہ کی تعلیم ہے۔ آپ اس کے الفاظ پر غور کریں، السلام علیکم، علیکم کے معنی کیا ہے؟ یہ جمع کا صیغہ، تم پر، آپ پر سلامتی، تجھ پر نہیں، تیرے پر نہیں۔ واحد کا صیغہ سنگولر کیا ہے؟ تیرے پر سلامتی ہو، تجھ پر سلامتی۔ لیکن سلام میں واحد کے صیغے کو پسند نہیں کیا گیا۔ کوئی شوہر اپنے بیوی کو سلام کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے بیوی کے لیے بھی شوہر کو واحد کا صیغہ پسند نہیں کیا، شوہر کے لیے بھی کہا بیوی کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کرو، آپ پر سلامتی۔ ہمارے یہاں کرناٹک میں، بنگلور میں ماحول ایسا ہے کہ یہاں بیوی کو واحد کے صیغے سے لوگ بلاتے ہیں عام طور سے۔ اس میں اس کی تکریم نہیں، اس میں اس کی عزت نہیں، اس میں اس کو کمتر سمجھنے کی جھلک ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے سلام کے ذریعے بندوں کی اصلاح فرمائی کہ آپ بیوی کو بھی سلام کریں، جمع کا صیغہ اختیار کرو۔ آپ اپنے بچوں کو سلام کریں، جمع کا صیغہ استعمال کرو۔ کیا مطلب؟ ہر ایک کا اکرام کرو، ہر ایک کو عزت دو، ان کو ان کا جائز مقام دو۔ جب تم عزت دو گے تو وہ تمہاری عزت دل سے کریں گے۔ ہماری سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں داخلے کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہم نے بنایا نہیں۔ ہم ایسے ہی داخل ہو جاتے ہیں جیسے کوئی جانور داخل ہو رہا ہے۔ نہ گھر میں داخل ہونے کی دعا ہے، نہ گھر میں موجود لوگوں کو سلام۔ ظاہر سی بات ہے ہمارا آغاز، ہمارا داخلہ، ہمارے گھر میں داخل ہونے کا طریقہ ہی نبی کے طریقے کے خلاف ہے، تو ہمارے گھروں میں اللہ کی رحمت کیسے آئے گی، سکون کیسے ملے گا؟ اس لیے سب سے پہلے ہمیں
اپنے گھروں میں سکون کے لانے کے لیے اور اپنے آپ کے سکون کے حصول کے لیے جب ہم اپنے کام و کاج سے فارغ ہوں اور جب گھر میں داخل ہونے کا وقت آ جائے تو باہر کھڑے ہو کر کے دعا پڑھ لیں اور جب گھر میں داخل ہوں تو گھر والوں کو سلام کریں. اس سے انشاءاللہ آدھا ماحول گھر کا درست ہو جائے گا. آدھا ماحول اس کی پابندی سے آدھا ماحول درست ہو جائے گا اور آدھا ماحول آپ کو درست کرنا ہے وہ دوسرے اعمال کے ذریعے کرنا ہے. اور دوسرے اعمال انشاءاللہ آئندہ ذکر کیے جائیں گے. دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے گھروں میں داخلے کے نبی کی اس تعلیم کو ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گھروں کو اللہ جنت کا نمونہ بنائے اور سکون جیسی دولت ہمیں گھروں سے اللہ فراہم کرنے کے فیصلے فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.